أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. معزز اور محترم حاضرین اور حاضرات، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان کہ رمضان مبارک کے 10 روزے ہمارے مکمل ہوئے، ایک عشرہ مکمل ہوا۔ عام طور پر عوامی نظریہ ہوتا ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم کی آگ سے آزادی کا، لیکن اسلامی نظریے سے جب آپ دیکھیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو سمجھیے کہ سکیڑنے والی بات ہو جائے گی، اس کے دائرے کو تنگ کرنے والی بات ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اپنا یہ نام غفور اور رحیم کہہ کر 50 سے بھی زیادہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، تاکہ بندے یقیناً اللہ رب العالمین سے حسن ظن ان کا قائم رہے، اور جب بھی ان سے کوئی چوک ہوتی ہے، بھول ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، جانے انجانے، تو وہ اپنے رب کی اس صفت پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی طرف آگے بڑھیں اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے جا بجا قرآن مجید کی آیتوں میں یہ ذکر کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، یعنی کہ گناہوں کو بخشنے والا، اور رحیم ہے، یعنی کہ رحم کرنے والا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنی میں سے یہ بھی 2 نام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بالکل عام بھی ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ہو کہ کوئی بھی اور وقت، اور رمضان کے پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہی رہتی ہیں، اور جو بندے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کو اپنی مغفرت سے بھی نوازتا ہے۔ اور جہاں تک جہنم کی آگ سے آزاد کرنے والی بات ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات بتائی ہے کہ ہر رات اللہ رب العالمین کے جہنم سے آزاد کیے جانے والے بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جو جہنم کے حقدار ہو چکے ہوتے ہیں ان کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے، اور یہ ہر رات رمضان کے پورے مہینے میں ہر رات اللہ تعالیٰ یہ عمل انجام دیتا ہے۔ جہاں تک غفور اور رحیم کی بات ہے، بہت سارے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو مسلسل گناہ کرتے جاتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی اس صفت پر تکیہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس صفت پر حد سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہاں صاحب ہم کچھ بھی کر لیں، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس نام اور اس صفت کا یہ غلط استدلال کرنے والے آج بہت آپ کو نظر آئیں گے۔ نمازوں کی پابندی بالکل بھی نہیں کرتا ہے، جمعہ کبھی آ گیا، ورنہ جمعہ بھی اس کی جگہ چھوٹ جائے۔ ایسے بندے کو جب نصیحت کی جاتی ہے کہ بھائی آپ مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر 5 وقتہ نماز فرض کیا ہے، آئیے نماز پڑھنے کے لیے، بڑے دھڑلے سے کہتا ہے کہ بھائی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بس میں اس پر اعتماد کرتا ہوں۔
رمضان کے روزے نہیں رکھنے والے کتنے مسلمان آپ کو ملیں گے؟ کوئی عذر ان کا نہیں ہے، ماشاءاللہ جسمانی اعتبار سے صحت و تندرستی اللہ تعالیٰ سب کچھ دیا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود عادت چونکہ پہلے سے نہیں رہی، اس لیے ابھی بھی بڑے ہو کر بھی روزہ رکھنے کی ان کو عادت نہیں ہے، روزہ چھوڑتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تو اسی کا سہارا لیتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر لے گا۔ دیگر معاملات میں آدمی کسی یتیم پر ظلم کر رہا ہے، یتیم کا مال کھا رہا ہے، یا پھر غلط طریقے سے کمائی کرتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، جب ایسے بندوں کو نصیحت کی جاتی ہے تو بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ نہیں صاحب اللہ غفور الرحیم ہے، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں، میرے معاملے میں آپ دخل اندازی مت کرو، اللہ تعالیٰ پر مجھے پورا اعتماد ہے، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ میں جو بھی کرتا ہوں سب معاف کر دے گا، اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ کتنے ایسے بندے جو بالکل اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، بیوی بچوں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، اور اسی طرح سے بہت ساری اور بھی رشتہ داریاں کاٹنا، صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی سے کام لیتے ہیں، اور پھر بھی ان کو یہی اعتماد ہوتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ بڑا غفور ہے، رحیم ہے، ہم کچھ بھی کر لیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہتا ہے، وہاں آپ کو غور کرنا ہے کہ وہاں کیا بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ شرک کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو بھی یہ گناہ کر کے آئے گا اور اللہ سے جا کر ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف نہیں کریں گے۔ لیکن شرک سے چھوٹا، شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، لیکن کیا ہر بندے کے گناہ معاف کرے گا؟ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ لِمَن یشاء، اس بندے کے گناہ معاف کرے گا جس کے معاف کرنے کی اللہ کی مشیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ معاف کرے تو تب معاف کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کے گناہ معاف نہیں کرنا چاہا اور اس کو اگر پکڑنا چاہا، اس کے اپنے گناہوں پر اس کو سزا دینا چاہا، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو یہ بہت بڑی خوش فہمی ہوتی ہے بہت سارے بندوں کی کہ اللہ کے اس نام کا اور اس صفت کا سہارا لیتے ہیں کہ غفور اور رحیم ہے اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے گناہوں کو چاہے وہ کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ایسے بندے جو مستقل گناہ کو گناہ سمجھ کر بھی کرتے ہیں اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کے اس نام اور اس صفت کا سہارا لیتے ہیں، ایک طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گویا مذاق کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو بڑا ہلکا سمجھ رہے ہیں کہ ہم کچھ بھی گناہ لے کر جائیں، اللہ کی یہ اللہ پر لازم ہے کہ وہ معاف کرے، کیونکہ اس نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ وہ غفور اور رحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صحیح معنوں میں ایسے بندے اللہ تعالیٰ کو پہچانتے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ بات بتائی ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، تو وہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ وہ شدید العقاب بھی ہے۔ وَنَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہوا ہے، میرے بندوں کو اے نبی آپ خبر کر دیجئے کہ ایک طرف میں غفور الرحیم بھی ہوں، تو دوسری طرف میرا عذاب اور میری پکڑ اور میری سزا بڑی کڑی سزا بھی ہوگی، بڑی سخت سزا بھی ہوگی۔ تو غفور الرحیم ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو بتا رہا ہے کہ وہ شدید العقاب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ لا يعذب عذابہ احد، کہ آپ دنیا میں کچھ بھی سزائیں تصور کر لیجئے، گھناؤنی اور خطرناک سے خطرناک،
اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ جو سزا دے سکتا ہے ویسی سزا کا دنیا والے تصور بھی نہیں کر سکتے. جیسے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو جنت میں بندوں کو ملنے والی ہیں ان کے بارے میں اللہ نے یہ بتایا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر بقلب بشر، کہ ایسی ایسی نعمتیں وہاں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو دیں گے کہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا، ان کے بارے میں کبھی کسی کان نے سنا بھی نہیں ہوگا، بلکہ ایسی نعمتوں کے بارے میں کسی کا تصور تک بھی نہیں ہوا ہوگا. تو وہی اللہ تعالیٰ اپنے جب عذاب دینے پر آئے گا اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے عذاب دے گا ویسا کوئی نہیں دے سکتا. تو اللہ تعالیٰ کس کے گناہ معاف کرتا ہے، کس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیتوں میں بہت زیادہ اس کے بارے میں بتایا ہوا ہے. صحیح معنوں میں جو بندے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو جتنا زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے اللہ کو پہچانتا ہے، اس کے بارے میں یہی کہا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا بھی ہوتا ہے. من کان باللہ اعرف کان منہ اخوف. یہ جو نا اللہ کے علماء ہمارے جو نا بتاتے ہیں یہ بات کہ جو بندہ جتنی زیادہ اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے اس کے اسماء اور صفات کے ذریعے قرآن مجید کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جیسے کچھ باتیں بتائی ہیں ان سب کو سمجھ کے تدبر کر کے اللہ تعالیٰ کی پہچان جتنی زیادہ جو حاصل کرتا ہے تو اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ وہ بے خوف ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید میں جو چاہے کرنے لگتا ہے، ایسا نہیں کہا گیا، بلکہ بندے اللہ تعالیٰ سے حد سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ اپنے صحابہ کو جب نصیحت کرتے ہیں، کوئی بھی خلاف ورزی کرتا ہے، کچھ بھی ہوتی ہے بات، تو آپ نے کئی حدیثوں کے اندر یہ بات بتائی ہے کہ اما انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، کہ لوگوں میں تم میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی ہی اللہ کے بعد اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے. اللہ تعالیٰ کو جاننے والا سب سے پہلے خود اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جاننے والے اور اللہ کی معرفت جن کو سب سے زیادہ حاصل ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اسی لیے آپ اپنی امت کو بار بار یہ بتاتے ہیں کہ لوگوں میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں. تو یہ صحیح معنوں میں جو بندہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزیاں کرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، معصیت کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید نہیں کرتا. کیونکہ بخشنے کی جو بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے وہ اپنی مشیت کے ساتھ جوڑ کر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں جس کے گناہ معاف کرنا چاہوں گا معاف کروں گا. تو کیا پتا کہ آپ ان میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. تو ابھی ہمارے اپنے پاس زندگی کی مہلت باقی ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا ایک زمانہ اللہ تعالیٰ کی معصیتوں میں نافرمانیوں میں گزر گیا ہے. تو جب تک ہماری اپنی سانسیں چل رہی ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں گے. تو تب بھی یہ بھی سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا ایک بہترین سبب ہے. جی تو یہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کی کتنی آیتوں میں یہ بات ہم کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر غفور الرحیم ہے تو واقعی کن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت اس کو جو ہے کس کو ملتی ہے. مگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتاتے ہیں کہ رحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون. دیکھیں اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ ہاں میری رحمت بہت وسیع ہے اور میں اپنی رحمت ان لوگوں کے حق میں لکھ دوں گا. وَسَأَكْتُبُهَا اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کیونکہ کتبہ کا ایک معنی
اپنے آپ پر فرض کرنے کا، جیسے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کے لیے بتایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم کہہ کر، تو گویا اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ میری رحمت کا فیصلہ میں کروں گا تو کن لوگوں کے حق میں کروں گا؟ الذین وسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ، کہ جو لوگ واقعی تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، تو وہ بندے جو دھڑلے سے کھلے عام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، معصیتیں کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ یہاں صاف ایسے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے حقدار وہ بندے ہوں گے جو دنیا کی زندگی میں تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ ایسے اور بھی بہت ساری آیتوں میں اللہ رب العالمین یہی جو باتیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر غفور ہے، رحیم ہے، تو ایسے لوگوں کے حق میں جو اپنی زندگی مجاہدے کی زندگی گزارتے ہیں، اپنے نفس کو اللہ رب العالمین کی اطاعت پر لگاتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ جن جن کاموں سے باتوں سے منع کیا ان سب کو وہ چھوڑتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وہ امید کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہرحال آج ہمارے اپنے پاس ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو بڑے آرام سے یہ جو کیا ہے دعویٰ کر لیتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے، تو اس لیے ہم جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید پر اسی کے سہارے ہم جو زندگی گزارتے ہیں۔ تو ویسے ہی اللہ رب العالمین نے یہ بھی ہم کو بتایا ہے کہ ہمارا اپنا اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن ہونا چاہیے۔ یقیناً حسن ظن ہو بندے کا، مگر حسن ظن ہونے کے ساتھ ساتھ بندہ اپنی جگہ پر ڈرتے بھی رہنا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے جو بندے ہیں، خاص بندے، جب وہ ایسے وقت میں جبکہ ساری دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ان کی جو صفت بیان کرتے ہیں، کیا بیان کرتے ہیں؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ غور آپ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ اپنے رب کو پکارنے کے لیے اپنے بستر، نرم گرم بستر سب چھوڑ کر اٹھ جاتے ہیں، مگر ان کی صفت میں اللہ تعالیٰ پہلے خوف کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کو ایک طرف سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا ڈر بھی ہوتا ہے، وَطَمَعَ، اور دوسری طرف اللہ رب العالمین کی وسیع رحمت کی ان کو امید بھی ہوتی ہے۔ تو جو بندے صحیح معنوں میں اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ صرف امید کے پہلو کو غالب کر کے جو چاہے جیسی چاہے زندگی نہیں گزارتے ہیں، بلکہ صحیح معنوں میں ایسے بندے دونوں پہلو کے درمیان برابر بیلنس برقرار رکھ کر چلتے ہیں۔ ان کو ایک طرف ڈر بھی ہوتا ہے اور دوسری طرف اللہ کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے۔ ویسے ہی سورہ انبیاء میں بھی اللہ رب العالمین نے کئی انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد کیا بتاتے ہیں؟ كانوا يسارعون في الخيرات وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا۔ نبی ظاہر سی بات ہے، ابھی آپ کو بات بتائی گئی کہ انبیاء اللہ تعالیٰ کی معرفت میں سب سے آگے ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کی ایک جماعت کا ذکر کرنے کے بعد یہ جو ان کی صفت بیان کرتے ہیں کہ یہ بندے وہ تھے جو کہ خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ کانوا یسارعون فی الخیرات وکانوا یدعوننا رغبا ورہبا، اور ہم کو پکارتے بھی تھے تو ان کو ایک طرف ہماری رحمت کے اندر رغبت بھی تھی تو دوسری طرف ان کو خوف اور ڈر بھی تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ نہ کرے۔ تو اس لیے جی اللہ تعالیٰ کے اس نام کا غلط ہم جو کیا ہے اندازہ لگا لیں یا غلط جو اس کا استدلال کر کے ہم اپنی گناہوں پر اور اپنی معصیتوں پر مسلسل جمے رہیں اور ایک طرف سے امید لگائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کیوں ہماری مغفرت فرما دے گا اور ہم پر رحم کر دے گا، تو یہ کوئی دھوکے میں نہیں رہنا ہے۔ یہ در حقیقت
شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے کہ شیطان ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے اپنے گناہ معاف کروانے سے گویا کہ اس طرح کا ایک خیال ہمارے اپنے ذہنوں میں ڈال کر ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے سے بالکل جو ہے کہ دور کر دیتا ہے۔ تو جو بھی بندہ جی خطا کار ہوتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، جیسے کہ کل بھی بات آپ کو بتائی گئی کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، جی کہ سب سے بہتر خطا کرنے والوں میں وہ ہوتے ہیں جو فوراً توبہ کرتے ہیں۔ اگر ایسے ہی بالکل اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہونے کی وجہ سے بندے کچھ بھی کر لے اللہ تعالیٰ معاف ہی کر دیتا تو پھر توبہ پر اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ بندوں کو نہیں ابھارتا۔ جی توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ کی طرف لوٹ پڑو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں کہ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو بندے توبہ نہیں کرتے گناہ کرنے کے بعد تو ایسے بندے ظالم ہیں۔ کس پر ظلم کرتے ہیں؟ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے، کہ ہم نے گناہوں کا جی محل تو تعمیر کر دیا مگر اس کو گرانے کے لیے کبھی اللہ رب العالمین کے سامنے ہم نے گڑ گڑایا نہیں، کبھی ہم نے آنسو نہیں بہائے، کبھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی نہیں چاہی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد بھی، معصیتوں کے کام کرنے کے بعد بھی جو توبہ نہیں کرتے تو ایسے بندے بہت بڑے ظالم ہیں جو کہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے حضرات و خواتین یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی ہمیں امید رکھنی چاہیے، بالکل مایوس بھی نہیں ہونا ہے۔ یہ بھی ایک جو پہلو ہوتا ہے کہ آدمی بالکل جو ہے کیا بسا اوقات اس قدر اس پر جو خوف اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ ایسے جو غالب آ جاتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بس ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، اللہ تعالیٰ مجھے بس سزا ہی دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن زن کی بجائے یہ جو ہے کیا بد زنی ہے، غلط جو ہے ہم جو ہے گمان کرتے ہیں۔ تو ایسے بھی نہیں ہونا ہے، بد زنی بھی نہیں ہونا ہے، اور حسن زن بھی ہم کو رکھنا ہے، مگر حسن زن کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ ہم دھڑلے سے اللہ تعالیٰ کی معصیتیں کرتے چلے جائیں اور اس کی جو ہے کیا گناہوں سے بچے نہیں اور جو چاہے ہم کر لیں اور یہ جو ہے امید لگائیں، تو ایسی بات بالکل غلط ہے۔ تو ہمارے اپنے اندر دونوں پہلو ہونا چاہیے، خوف کا بھی پہلو ہونا چاہیے اور امید کا بھی پہلو ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے اور اس کی جو بھی صفات ہیں ان کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔